मेरा नाम नबीला है। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है। मेरी एज 27 साल है और मैं बहुत ही क्यूट और खूबसूरत हूँ। मेरा चेहरा फूलों की तरह हसीन है। मेरी आंखों में मस्ती भरी है। मेरे गाल मोटे और भरे भरे हैं और मेरे होंठ रस भरे रसीले हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि मैं इस वक्त तकरीबन 16 साल की थी जब हमारे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। मैं कोई बहुत कमज़ोर स्टूडेंट तो ना थी, पर कोई बहुत ज़हीन स्टूडेंट भी ना थी, जिस वजह से इम्तिहान की तैयारी के लिए मुझे किसी ना किसी से रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरी खाला का बेटा शहजाद बीए कर चुका था और वो हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं रहता था। मैंने अम्मा जान से कहा कि वो शहजाद से बात करें कि वो फारिग वक्त में मुझे पढ़ा दिया करें। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और वक्त भी जाया नहीं होगा। अम्मा इसी दिन शहजाद से बात कर आईं और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शहजाद से बात कर ली है और वो हर शाम 7 बजे से 9 बजे तक आया करेगा मुझे पढ़ाने। इस दिन मैंने जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाए और अपनी किताबें लेकर ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। तकरीबन 7:30 बजे होंगे जब शहजाद हमारे घर आए। शहजाद की उम्र इस वक्त 25 साल के करीब थी और काफी वजीहा और हैंडसम शख्सियत के मालिक थे। उनका कद 6 फुट के करीब जबकि जिस्म मजबूत और तवाना था। क्लीन शेव के साथ सांवला रंग कयामत खेज था। रस्मी सलाम दुआ के बाद मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, अच्छा, तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है? मैंने भी सर हिलाते हुए कहा, जी, वेरी गुड। ये बताओ किस सब्जेक्ट में खुद को ज्यादा कमजोर समझती हो? शहजाद ने मेरी किताब उठाकर उसके वर्क पुलटते हुए किताब पर ही नजरें जमाए मुझसे दूसरा सवाल पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैथ और इंग्लिश में कमजोर हूँ। मैं थोड़ा सिमट कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ी झिझक रही थी। शहजाद ने किताब मेज पर रखते हुए मेरे जानिब देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराई और झिझक करती रहोगी तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं तुमको जो कुछ पढ़ाऊंगा वो तुमको जहन नशीन भी करा सकूंगा। लिहाजा डरने झिझकने की जरूरत नहीं। हम बड़े दोस्ताना माहौल में स्टडी करेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे इसे याद भी रखेंगे। जी बेहतर। मैं खुद को थोड़ा रिलैक्स जाहिर करने की कोशिश करते हुए बोली। इस दिन पढ़ाई तो कोई खास न हुई, अलबत्ता शहजाद ने अपनी बातों और चुटकुलों की मदद से मेरी झिझक दूर कर दी। मैं अब काफी रिलैक्स भी थी। यही वजह थी कि मैं शहजाद के चुटकुलों का जवाब भी चुटकुलों की सूरत ही दे रही थी। मेरा चंचल पिन बेदार हो चुका था। शहजाद ने थोड़ी सी मैथ की मशक कराई और इंग्लिश से शुरू करने का कहकर घर के लिए उठे। अम्मा ने उन्हें रोक लिया कि चाय तो पीते जाएं। शहजाद भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गपशप के बाद शहजाद कल शाम 7 बजे आने का कहकर घर चले गए। तकरीबन 2 हफ्तों तक मामलात ऐसे ही चलते रहे। वो वक्त के खासे पाबंद थे, वक्त पर आते और अपना काम वक्त पर खत्म करके चले जाते। उनकी शख्सियत जाजिब नजर तो थी ही, उनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी खूब था। यही वजह थी कि मैं शहजाद की गिरविदा हो चुकी थी और उनसे काफी बेतकल्लुफ भी हो चुकी थी। इस दिन शहजाद मुझे मैथ की मशक करा रहे थे जब अम्मा चाय ले आईं। उन्होंने मेज पर रखी और बोली कि चाय पहले पी लेना। ये कहकर वो वापस किचन में चली गई। मशक खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर शहजाद को देना चाही, तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी की सारी चाय शहजाद के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी पतलून और शर्ट भीग गई। मेरे तो औसान खता हो गए। दौड़ती भी गई और तौलिया उठा लाई। मैं बार बार शहजाद को सॉरी बोल रही थी और साथ ही साथ उनकी शर्ट को तौलिए से खुश करने की कोशिश कर रही थी। अब जले तो नहीं? मैंने मुसलसल तौलिया रगड़े हुए पूछा। चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम जरूर जला डालोगी। मैं उनके इस जुमले को बिल्कुल भी ना समझी और इसी तरह तौलिए से उनकी शर्ट को खुश करने में लगी रही। मैं शायद कुछ देर और इसी तरह तौलिए से उन्हें खुश करने में लगी रहती, पर शहजाद ने मुझे रोक दिया और मुझे दोनों कंधों से उठाकर खड़ा करते हुए बोले, बस करो बबली। घर में मुझे सब इसी नाम से पुकारते थे। एवरीथिंग इज फाइन, तुम खामखा परेशान हो रही हो। लेकिन मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी। इसीलिए जब उन्होंने मुझे इस शफकत से पेश आते देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने जब मुझे माँ रोते देखा तो अपनी बाहों में भरते हुए मुझे सीने से लगा लिया और माथे पर बोसा दिया। बोला, अरे पगली, रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर चाय थोड़ी गिराई है, ये तो हादसाती ऐसे हुआ है।
ان کے دھارس بندھانے پر مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، جانتی ہوں کہ حادثہ ہوا ہے، لیکن حادثات بھی تو کسی نہ کسی غلطی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں، اور اس حادثے کی غلطی کی ذمہ دار میں ہی ہوں۔ شہزاد بھی شاید ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے تھے، اس لیے بولا، ببلی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ایسے حادثات روز کیا کرو۔ وہ ہنس رہے تھے اور ان کی یہ مانوی ہنسی میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں بھی انہیں ہنستے دیکھ کر مسکرا دی۔ شہزاد نے کہا، چلو واپس وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر حادثہ ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے سے آزاد کر دیا۔ میں نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر کتاب کھولنا چاہا تو شہزاد نے کہا، آج کا کام ختم، کل دیکھیں گے، میں چلتا ہوں کیونکہ اس حالت میں میں تمہیں کچھ نہیں پڑھا پاؤں گا۔ شہزاد اپنی کس حالت کے بارے میں کہہ رہے تھے مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ میں اس دن جب بیڈ پر تھی تو یہ واقعہ بار بار میرے دماغ میں گھوم رہا تھا، اور یہ سب کچھ اس وقت تو میرے لیے بے معنی تھے، لیکن اب ان واقعات کو سوچنا اچھا لگ رہا تھا، اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند نے آ لیا اور میں نیند کی گہری وادی میں غوطے کھانے لگی۔ اس رات میں نے اور شہزاد نے مل کر دنیا جہان کی سیر کی۔ میں اس دن بہت گہری نیند سوئی۔ صبح اٹھی تو میرے خواب کا ہر منظر میرے ذہن میں نقش تھا۔ میں بستر سے اٹھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ میں ان خوابوں کی دنیا سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ مجھے علم نہیں کہ یہ ایسا کیوں تھا، پر جو بھی تھا بہت پرلطف تھا۔ دوسری شام جب شہزاد ہمارے گھر پہنچے تو میں اسی وقت نہا کر نکلی تھی۔ میرے بال گیلے تھے اور ان سے ابھی تک پانی ٹپک رہا تھا۔ شہزاد کی بار بار اٹھتی ہوئی نظر کو میں بخوبی نوٹس کر سکتی تھی۔ میں تو شہزاد کو خوابوں میں بسا چکی تھی، لیکن یہاں لگتا تھا کہ شہزاد کے من میں بھی کوئی بات چل رہی ہے۔ دوران اسٹڈی مجھے آج میرے دل میں عجیب خیالات آ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پیار کیا ہے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ شہزاد کے خیالات مجھے مدہوش کر رہے تھے۔ زندگی میں مجھے ایسی فیلنگ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوں ہی جب شہزاد مجھے میتھ کے ایک سوال کی مشق کرا رہے تھے تو میں ان کے ساتھ بہت قریب ہو گئی تھی۔ میں نے ایسا کوئی ارادتاً نہ کیا تھا، بلکہ ایسا ہونا اتفاقاً تھا۔ آخر 9 بجے اور شہزاد گھر جانے کے لیے اٹھے تو میں بھی کتابیں سمیٹ کر اٹھی تو انہوں نے قریب سے گزرتے ہوئے بڑی آہستگی سے کہا، ببلی، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تو اس دوران وہ مجھ سے دور ہٹ چکے تھے۔ ان کے الفاظ ساری رات میرے کانوں میں بجتے رہے۔ شاید خواتین کے متعلق سچ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خود پسند ہوتی ہیں، اسی لیے ان کی تعریف کی جائے تو پھولے نہیں سماتے۔ اگلے دن بھی شہزاد وقت پر ہی آ گئے۔ ابھی ہم نے اسٹڈی کی تھی کہ بجلی چلی گئی۔ میں اٹھی کہ موم بتی جلا کر لے آؤں تو شہزاد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، ہم نے کون سا موتیوں سے مالا پرونی ہے، ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں بجلی تو آ ہی جائے گی۔ تو میں بھی ادھر ہی بیٹھ گئی اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ شہزاد نے میرا ہاتھ ایسے ہی پکڑے رکھا تھا، لیکن مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ اگرچہ شہزاد کی محبت مجھ پر حاوی ہو چکی تھی اور ان کی پر اثر شخصیت نے مجھ پر جادو سا کر دیا تھا، لیکن میں فوری طور پر اس وقت چونکہ اندھیرا تھا اور ہم ایک دوسرے کے چہروں کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ حقیقت کہوں تو مجھے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر بہت مزہ دے رہا تھا، لیکن کوئی اندرونی خوف تھا جو روک رہا تھا۔ لیکن اگر شہزاد کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں اس کا منہ نوچ لیتی۔ لیکن شہزاد کے لیے تو میں پہلے سے ہی سب کچھ ہاری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں یہ سب کچھ نہیں چاہ رہی تھی جو ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب لگنے لگا تھا، اسی لیے میں نے شہزاد کے ہاتھ کو چھوڑا اور ٹوائلٹ جانے کے بہانے وہاں سے اٹھ گئی۔ لیکن جیسے ہی میں اٹھ کر قدم بڑھانے والی تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں ڈگمگا گئی۔ اسی لمحے شہزاد نے ہاتھ بڑھا کر مجھے سہارا دیا تو میں گرنے سے بچ گئی۔ میں بہت نروس ہو گئی تھی شاید۔ میں جلدی سے ٹوائلٹ کی طرف بھاگی۔ مجھے کوئی حاجت تو نہ تھی، البتہ ٹھنڈے پانی سے منہ پہ چھینٹے مارے تو گرمی کا احساس کچھ کم ہوا۔ میں ابھی ٹوائلٹ میں ہی تھی کہ بجلی آ گئی۔ میں واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو شہزاد وہاں موجود نہیں تھے۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ بتائے بغیر ہی چلے گئے۔ اسی وقت اماں ڈرائنگ روم میں آئیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ گھر جا رہا ہے۔ میں نے بھی کتابیں سمیٹے اور اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ میری سوچ کا محور باز شہزاد ہی تھے۔ اس رات بھی میں انہی سوچ میں غرق سو گئی۔ صبح اٹھی تو شہزاد کی یاد میں سارا دن مغر ہوتی رہی۔ شام ہونے سے پہلے ہی میں شام کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔
میں دیکھنا چاہتی تھی کہ شہزاد آج کیسے برتاؤ کرتے ہیں، لیکن وقت ہونے کے باوجود وہ نہیں آئے۔ میں انتظار کرتی رہی، لیکن میرا انتظار بس انتظار ہی رہا۔ وہ 8 بجے تک نہیں آئے تو میں نے اماں سے کہا کہ خیر ہو، شہزاد پتہ نہیں آج کیوں نہیں آئے۔ اماں نے کہا کوئی اور کام پڑ گیا ہوگا اس لیے نہیں آ سکا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں اماں، کل جب وہ گئے تھے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیا پتا وہ ابھی تک ٹھیک نہ ہوئے ہوں۔ آپ خالہ کو فون کر کے ان کا پتہ تو کرائے۔ اماں کو بھی جیسے کچھ یاد آیا تو انہوں نے خالہ کو فون لگایا۔ تب خالہ نے بتایا کہ شہزاد تو کل سے سخت بخار میں تپ رہا ہے۔ مجھے علم ہوا تو سخت بے چینی ہوئی، دل چاہا کہ ابھی جاؤں اور اس کا بخار خود پہ لے لوں، لیکن میں اس وقت کیا کر سکتی تھی۔ صبح میں اماں کو ساتھ لے کر ان کا پتہ لینے خالہ کے گھر گئے تو دیکھا شہزاد باقی بخار کی وجہ سے بستر میں پڑے تھے۔ تھوڑی سی رسمی بات چیت کے بعد میں ادھر ہی بیٹھ گئی۔ خالہ اور اماں بھی ساتھ بیٹھی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ شہزاد نے ایک بارگی ہماری طرف دیکھا، پھر انہوں نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ہم خالہ اور اماں کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم خاموش بیٹھے تھے، جبکہ خالہ اور اماں باتیں کر رہی تھی۔ باتوں باتوں میں خالہ نے بتایا کہ ان کی سہیلی کی بیٹی کی شادی تھی جہاں ان کا جانا بہت ضروری تھا، لیکن وہ جا نہیں سکتی۔ اماں پوچھ رہی تھی کیوں نہیں جا سکتی ہو، تو خالہ بولی جس کے ساتھ جانا تھا وہ تو بستر پہ پڑا ہے، اور آپ کے بھائی صاحب خالو بھی آفس سے چھٹی نہیں لے سکے کہ ان کے ساتھ چلی جاتی۔ اماں چونکہ خالہ کی سہیلی کو جانتی تھی اور انہیں پتا تھا کہ وہ کدھر رہتی ہیں، اس لیے خالہ سے بولی تمہاری سہیلی کون سا دوسرے شہر میں رہتی ہیں، ٹیکسی پکڑو اور 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاؤ گی۔ میں نے یہ سنا تو میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ اگر اماں اور خالہ شادی پر چلی جائے تو مجھے شہزاد سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اماں کی تائید میں کہا خالہ اگر آپ کی سہیلی اسی شہر میں رہتی ہیں تو تب آپ ضرور ہو آئیں، شہزاد کی فکر نہ کریں، 2-3 گھنٹوں تک ہم ان کی تیمارداری کر لیں گے۔ خالہ اور اماں دونوں کو میں نے شادی پر جانے پر